اس فن کو سکھانے کے لیے علمی اعتبار سے بہت تفصیل کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ فن بہت گہرا ہے، بہت بڑا ہے، اور اس پر بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں۔ لیکن ایک کتاب ہے بہت جامع، اس کے مصنف ہیں علی گڑھ کے ہیں سید محمد کمال الدین حسین ہمدانی، پروفیسر تھے، حکیم تھے، اور انہوں نے اس عنوان پر کتاب لکھی ہے اصول طب کے نام سے۔ تو اس میں 5 باب ہیں، اور ہمارے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہم ان 5 بابوں کا ایک خلاصہ تقریر کے طور پر کریں گے، جیسے ایک سبق ہوگا ایک باب ہے، یا ہو سکتا ہے کہ ایک باب میں 2 سبق ہو جائے، تو ہم اس کو خلاصے کے طور پر بیان کریں گے۔ لیکن اس بیان سے پہلے آپ حضرات کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ حضرات کو یہ کرنا ہوگا کہ پہلے اس کو مطالعہ کرنا ہوگا۔ اس کے زیادہ تر الفاظ سمجھ میں نہیں آئیں گے، اس لیے کہ اصطلاحات سے واقفیت نہیں ہے، لیکن ایک سرسری دماغ میں بٹھا لو کہ اس باب میں یہ بیان کیا گیا ہے۔ اگر اتنا بھی سمجھ میں آ جائے، جس کو کہتے ہیں کہ مجہول اور معلوم کو ممتاز کر لو، کہ اتنا جانتے ہیں اس میں، اتنا نہیں جانتے، اتنا سمجھ گئے، اتنا نہیں سمجھے، اس باب کا مطالعہ اس طرح کر لیا جائے کہ اس میں سے ہم کتنا نہیں سمجھ گئے۔ تو میرا جو اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے بھی ایسے ہی پڑھا کہ جب پہلی مرتبہ میں نے طب کی کتاب پڑھی تو زیادہ تر حصہ نہیں سمجھ میں آیا، حالانکہ منطق بھی جانتے تھے، فلسفہ بھی جانتے تھے، اصطلاحات سے واقفیت تھی، لیکن نہیں سمجھ میں آیا، فن الگ تھا نا۔ لیکن استاذ کے مشورے سے ہم نے اس کو پڑھا اور مطالعہ کر کے گئے جب استاذ کے پاس، پھر انہوں نے ہمیں پڑھایا اس کو 10 دن ان کے سبق پر، روزانہ وہ 1 گھنٹہ سبق لیتے تھے اور چند باتیں اس باب کی سمجھا دیتے، تو وہ پورا باب سمجھ میں آ جاتا تھا، اس لیے کہ جب انہوں نے سمجھا دیا، اب جب دوبارہ ہم نے اس کو پڑھا تو پورا باب سمجھ میں آ گیا۔ اور اگر کسی فن کی ایک کتاب سمجھ میں آ جائے کسی کو، تو جو بقیہ کتابیں اسی سے جڑی ہوتی ہیں وہ بھی سمجھ میں آ جائیں گے مطالعہ کرنے سے۔ تو ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم تم کو طب میں تمام کتابیں پڑھوا کر کے ماہر بنا دیں، اس کے لیے تو بہت وقت درکار ہے، مستقل اس میں لگنا ضروری ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ طب کی بنیادی باتوں سے واقفیت ہو جائے کہ طب میں کیا بیان کیا جاتا ہے، کس چیز پر محنت کی جاتی ہے، کس پر کام کرنا ہوتا ہے، اور بنیادی باتوں کے سمجھ جانے سے تم کو اندازہ ہوگا کہ اب اس کے بعد اس فن سے جڑا ہوا کوئی لفظ بھی قرآن میں، سنت میں، فقہ میں کہیں بھی کوئی بات بھی آئے گا تو تم وہ بات پوری طرح سمجھ جاؤ گے، اس لیے کہ اس کی بنیاد سمجھ میں آ چکی ہے، تو وہ بات سمجھ جاؤ گے۔ وہاں گرینی میں قصیدہ بردہ پڑھاتے وقت ایک شعر آیا تھا، مزجت دمعم بدمی، کہ تم نے اپنے آنسوؤں کو خون سے ملا لیا۔ تو مزجت دمعم بدمی، آنسو خون سے مل گئے، یعنی خون کے آنسو روئے۔ تو اس میں حضرت مولانا حلیم صاحب نور اللہ تعالیٰ جو اس کتاب کو پڑھا رہے تھے ہم لوگوں کو، مولانا نے وہاں اس دم کی مناسبت سے اخلاق اربعہ کا بیان کر دیا۔ ہم لوگ اس وقت چہارم میں تھے، مولانا نے کہا کہ دیکھو، دم، بلغم، سودا، صفرا، یہ 4 اخلاق ہیں، اور پھر ان 4 اخلاق سے مزاج بنتا ہے، پھر اس مزاج کی کچھ گفتگو کر دی تو وہ مزجت دمعم مزاج کا لفظ ہے۔ تو حضرت نے اسی مناسبت سے جو تھوڑی دیر کا ایک سبق پڑھایا اور پھر یہ فرمایا کہ دیکھو، ہم نے تم کو تھوڑی سی طب پڑھا دی۔ وہ بات ذہن میں بیٹھی ہوئی تھی، حضرت کی وہ تقریر ہمارے پاس محفوظ بھی ہے کاپی میں، لیکن وہ گفتگو حضرت کی دل میں بیٹھی ہوئی تھی، تو اخلاق کا لفظ وہاں سنا تھا۔ اس کے بعد اب جب طب میں اس کو پڑھا تو اخلاق کی پوری بات ہی سمجھ میں آ گئی کہ اخلاق ہے کہ غور کرتے 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 سمجھتے سمجھتے عمر لگی ہے،
پڑھا اس وقت تھا، گفتگو آج کر رہے ہیں، اس درمیان کتنی کتابیں پڑھی ہوں گی، کیا کیا اس پر غور و فکر کیا ہوگا، کیا کیا سمجھا ہوگا. لیکن اس پوری مدت میں آتے آتے کہیں نہ کہیں اگر آدمی کو کوئی بات سمجھ میں آ جائے تو اس نے اپنے علم کی تکمیل کر لی نا. ضروری نہیں کہ جو طالب علم میں پڑھا اسی وقت سب کچھ سمجھ لے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ابھی تم لوگوں کو پہلے ہم طب کی ایک کتاب پڑھا دیں جس سے طب کی بنیادی باتیں سمجھ میں آ جائیں. اس کے بعد پھر تصوف کی ایک کتاب پڑھا دیں جس سے تصوف کی اصطلاحات سمجھ میں آ جائیں، تصوف کے مضامین سمجھ میں آنے لگے. تو یہ مناسبت پیدا کرنے کا کام ہوتا ہے. جیسے منطق پڑھائی گئی جن لوگوں کو کتاب میں درس میں، لیکن منطق جانتے نہیں، منطق میں گفتگو نہیں کر سکتے، منطقی بحث نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس مشغلے میں نہیں. جو طلبہ جو ہیں جنہوں نے منطق کو مشغلہ بنایا تو جو کمالات ان کو حاصل ہو گئے وہ کمالات حاصل کرنے کے لیے تمہیں بھی اس کو مشغلے کے طور پہ اپنانا پڑے گا. ایسے ہی حدیث پڑھ لی مگر حدیث میں بحث نہیں کر سکتے جب تک کہ حدیث کو مشغلہ نہیں بناؤ. جب مشغلہ بناؤ گے کسی فن کو تبھی اس کی تمام اصطلاحات یاد ہوں گی. جب اصطلاحات آدمی کو یاد ہوتی ہیں تبھی بات کر سکتا ہے. تو ایسے ہی طب بھی جان لو گے تو اس سے تم کو سمجھنا آسان ہوگا، ذہن کھلے گا. لیکن گفتگو تب کر پاؤ گے اور طب کا کام اس وقت کر پاؤ گے جب اس کا مشغلہ ہے، جب اسی فن میں لگو گے، اس کا مطالعہ کرو گے، اس میں بحث کرو گے، اس میں جستجو کرو گے، نئی چیزیں نکالو گے، تب جا کر کے یہ چیز حاصل ہوگی نا. تو خیر گفتگو تو یہ ہو رہی تھی کہ ہم تمہیں طب پڑھائیں گے اور ایک بات ایک دن میں یا 2 دن میں یا 3 دن میں اس کا خلاصہ کریں گے اور تمہیں اس کو اپنی کتاب جو سامنے رہے گی اس میں نشان لگا کر کے سمجھنا ہے کیا کیا تم سمجھ لو، اور پھر اس کے بعد دوبارہ اس کا مطالعہ کرنا ہے. اور مطالعہ کرنے کے بعد پھر ہمیں اس کی ایک تلخیص بنا کر کے تم دو گے. ٹھیک ہے؟ ہم اس بات کا ہر جز نہیں بیان کریں گے، اس لیے کہ ہر جز بیان کرنے کا مطلب پوری طب پڑھنا. لیکن اگر اس کے بنیادی اجزاء ہم پڑھا دیں اور پھر تم سے یہ کہیں کہ تم اس کو ایک مقالے کی شکل میں، ایک مضمون کی شکل میں ایک کاپی پہ لکھ کر کے ہم کو دکھا دو تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ تم نے اس کو کتنا اخذ کر لیا، کتنا سمجھ گئے. اگر وہ تم کتاب دیکھ کر کے بھی لکھو گے تو بھی ہمیں کوئی دقت نہیں ہے، اس لیے کہ کتاب دیکھ کر کے بھی وہی لکھ سکتا ہے جس کو سمجھ میں آ گیا. ٹھیک ہے؟ ورنہ اردو میں ہر فن کی کتابیں موجود ہیں، کوئی نقل کر لے آؤ کسی فن کو لکھ کر. مگر جب تک آدمی جانتا نہیں ہے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے اس وقت تک اس کا مضمون نہیں بنا سکتا. تو ہم تم سے ہر باب میں یہ چاہیں گے کہ اس کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تم مرتب کرتے جاؤ. اور جو لوگ بھی انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہماری یہ تقریر سن رہے ہیں سنیں، ان کو بھی یہی کرنا ہوگا کہ وہ اپنے مقام پر رہ کر کے اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اپنے موبائل میں اور وہاں پرنٹ آؤٹ نکلوا لیں کسی پرنٹر سے، کتاب سامنے رکھ لیں، پھر ہمارا اور مطالعہ کر لیں اس باب کا، پھر ہمارا سبق سنیں. سبق سننے کے بعد پھر اس کتاب سے اس باب کا خلاصہ اور نچوڑ اپنے الفاظ میں مرتب کر کے اور اس کو واٹس ایپ سے ہمارے پاس بھیج دیں دیکھنے کے لیے، تاکہ جو لوگ پڑھ رہے ہیں جس میں ان کو ہمیں یہ اندازہ ہو کہ انہوں نے کتنا سمجھا، اس سے ہم کو اگلے فن کو پڑھانے میں آسانی ہو. اور ہم اس طرح سے صرف ہمارے ذہن میں 2 ہی فن نہیں ہے، ہمارے ذہن میں 2 ہی فن نہیں ہے کہ ہم طب پڑھا دیں گے اور تصوف پڑھا دیں گے. یہ تو 2 بہت ضروری اور بنیادی ہیں. تصوف طب روحانی ہے اور طب جسمانی ہے. بیماریاں ہم کو جسم میں بھی آتی ہیں، روح میں بھی آتی ہیں. تو دونوں کا علاج، بیماریوں کی سمجھ اور ان کا علاج کرنے کا طریقہ ہمیں 2 طرح سے سمجھنا ہے. ایک اپنے ذاتی طور پر کہ ہم اپنے لیے کیا کریں، اور اس لیے بھی کہ جب ہم عالم ہیں، ہم اس راستے میں ہم مہارت پیدا کر رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں، تو ہمیں اتنا آنا چاہیے کہ ہم دوسروں کی رہنمائی کر سکیں. اتنا ہی نہیں آنا چاہیے کہ ہم نے اپنے لیے کر دیا،
کہ اتنا آنا چاہیے کہ بحث زیور میں طبی جوہر کسی کو پڑھانا ہو تو ہم پڑھا سکیں، طب نبوی کسی کو سمجھانا ہو تو سمجھا سکیں، طب کے عنوان پر کہیں گفتگو ہو تو اس گفتگو میں بیٹھنے کے قابل ہو سکے. سمجھ گئے؟ پہلے جو علماء ہوتے تھے جامع ہوتے. آج بھی جو اسکولوں کا نصاب ہے تم دیکھو گے کہ اسکولوں کے نصاب میں ہائی اسکول تک ہر فن کی ضروری باتیں پڑھا دی جاتی ہیں. جغرافیہ بھی پڑھاتے ہیں، سائنس بھی پڑھاتے ہیں، حساب بھی پڑھاتے ہیں، طب بھی پڑھاتے ہیں، پیرامیڈیکل وغیرہ بنیادی طب بھی پڑھاتے ہیں، ہر چیز پڑھاتے ہیں تاکہ ہائی اسکول پاس کرتے کرتے لڑکا جو ہے بنیادی علوم سے واقف ہو جائے. اس کے بعد اب آگے جس فن میں اس کو مہارت پیدا کرنا ہو اس فن کی طرف چلے. تو بنیاد تو درست کرنا ضروری ہے. ایسے ہی ہر عالم کو بنیادی طور پر ہر علم جاننا ضروری ہے، ہر علم. مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم دیکھو ملکوں کا سفر کیا انہوں نے. ہم لوگ بھی سفر کرتے ہیں، جاہلوں کی طرح گئے، جاہلوں کی طرح آ گئے. لیکن جب مولانا تشریف لے گئے کسی ملک میں تو مولانا کو اس ملک کی تاریخ کا علم تھا. یہ ملک کب بنا، کیسے بنا، کتنے رقبے پر ہے، اور جو کس طول البلد میں ہے، کس عرض البلد میں ہے. تو ان کو جغرافیہ کا بھی علم تھا اس ملک میں، اور اس ملک کی تاریخ کا بھی علم تھا، اور اس ملک میں کتنے باشندے کافر ہیں، کتنے مسلم ہیں، اس ملک میں کتنی مسجدیں ہیں، کتنے مدرسے ہیں، دین کا کام کس طرح ہو رہا ہے. یہ ساری باتیں مولانا کو معلوم تھی یا انہوں نے معلوم کر لی اس وقت اور اس کو مرتب کر دیا. آج جہان دیدہ پڑھ کر کے یا دنیا میں رہ گئے یا سفر در سفر یا اس طرح کے مضامین پڑھ کر کے لوگ مولانا کے علمی قابلیت کے قائل ہوتے ہیں، مگر یہ نہیں سوچتے کہ ہم کو بھی تو یہی جاننا ضروری ہے. یہ باتیں ہمیں بھی تو جاننا ضروری ہے کہ اگر ہم کبھی ایسے ہی کسی ملک کا کسی خطے کا سفر کریں تو ہم کچھ لکھ سکتے ہیں اس پر. ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہمیں خود اپنے ہی ملک کا جغرافیہ نہیں پتا، اپنے ملک کی تاریخ نہیں پتا. اگر ہمیں حکومت سونپ دی جائے چلانے کے لیے تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ پولیس کا کام کیا ہے، فوج کا کام کیا ہے، پولیس میں کتنے شعبے ہوتے ہیں اور فوج میں کتنے شعبے ہوتے ہیں. ہمیں یہ نہیں پتا کہ حکومت کتنے شعبے، حکومت میں کتنے شعبے ہوتے ہیں اور ہر شعبے کا کام کیا ہوتا ہے. حکومت کیسے چلائی جا سکتی ہے پتہ ہے؟ کچھ نہیں جانتے، ایک دم انجان کی طرف بیٹھے ہوئے ہیں. تو جو پڑھ رہا ہے وہ چلائے گا، کہ جو نہیں پڑھ رہا وہ چلائے گا. پڑھ رہا ہے جو جانتا ہے. جو لوگ انگریزی اسکولوں میں جاتے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، پڑھ کر کے انہوں نے MBA کر لیا تو اب ان کو معلوم ہے کہ بزنس کیسے کیا جاتا ہے، بزنس کو اصول ضابطے کیا ہیں. مینجمنٹ پڑھ لیا انہوں نے، انتظامی امور پڑھ لیا، انہوں نے سول سروسز کے امتحان لیے، کیسے کام کرنا ہوتا ہے قوم کا. اگر ہم کو کہیں کا DM بنا دیا جائے، SDM بنا دیا جائے تو ہم کو ہماری ذمہ داریاں کیا ہوں. تو وہ ساری چیزیں ان کو جب پڑھائی گئی ہیں، ان کو معلومات دی گئی ہے، تب اس کے بعد پھر وہ اس منصب پر بیٹھ کر کے لوگوں کا کام کر رہے ہیں. اور ہم لوگ جاہل ان پڑھ ہو کر کے کیا کر سکتے ہیں، کچھ جانتے ہی نہیں، اور بٹھا لیا جائے حکومت کرنے کے لیے تو کیا کریں. والإسلام ديني ومحمدا رسول الله.